اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 23 رمضان المبارک، 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات۔ پہلا عنوان ہے اسلامی تاریخ، مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبوی سے جانا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام تھا اور اسے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اسے مفت پیش کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقیہ اشعار پڑھتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز میں لاتے اور یہ پڑھتے: اللہم انا الاجر اجر آخرتی فرحم انصار و ماہا جرہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر ہے۔ اس کی دیواریں کچی تھیں اور اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے تھے، مگر اس کا امام اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں تھیں۔ عنوان نمبر 2، اللہ کی قدرت، زمزم کا پانی۔ شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرہ کرنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس زمین کی سینچائی بارش، چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو، اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے یا ٹیوب ویل وغیرہ پمپ کے ذریعے سے کی جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ مفہوم اس کا ہے کہ جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی عشر فرض ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو بنا کر نماز کے لیے جانا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو بنا کر نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ہوگا، اور جو شخص صرف چاش کی نماز کے لیے نکلے، یعنی کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو، تو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کے برابر ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنا جس کے درمیان دنیاوی کوئی بات نہ کی ہو، تو اس کا یہ عمل علیین، جس میں نیک لوگوں ہی کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عنوان نمبر 6، کے ایک گناہ کے بارے میں، یعنی سود کی نحوست۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سود کے 70 گناہ ہیں، سب سے کم تر درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ مسلم میں روایت کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے لیے حوریں۔ سورہ صافات آیت نمبر 48 سے 59 تک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے اعلان، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ مسلم نے روایت کیا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ مفہوم، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔